سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کے جو فضائل ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ راوی حدیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث انہوں نے روایت کی ہیں، اور یہ ایسا اعزاز ہے کہ ایک حدیث بھی اگر کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر دی ہے تو دنیا آخرت کی سعادت اور کامرانی کی ضمانت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دے دی ہے۔ اب اس بارے میں حدیث سنن ابی داؤد کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، 3660 نمبر ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نذر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ، اللہ رب العزت اس کو تر و تازہ رکھے، اس کو کامیاب و کامران رکھے، اس کو خوشحال رکھے، اس کا چہرہ اللہ رب العزت تر و تازہ رکھے، جس نے ہم سے صرف ایک حدیث سنی، ایک حدیث، پھر اس کو یاد رکھا اور یہاں تک کہ آگے پہنچا دیا، یعنی آگے امت تک پہنچا دیا کسی ایک حدیث کو ہم سے سن کر۔ اور یہ حدیث تمام محدثین کی فضیلت پر بھی اہل علم بیان کرتے ہیں کہ محدثین بھی حدیثوں کو سنتے ہیں اور ان کو یاد رکھتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، لکھتے ہیں اور آگے امت کو پہنچاتے ہیں، لیکن ان محدثین سے بھی پہلے یہ اعزاز صحابہ کرام کو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں نا، سمع منا حدیثا، ہم سے کوئی حدیث سنے، تو یہ اعزاز تو سب سے پہلے صحابہ کو حاصل ہے نا، کہ وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنتے تھے۔ آپ نے فرمایا ایک بھی حدیث اگر اس نے ہم سے سنی ہے کسی نے اور اس کو یاد رکھ کر آگے امت تک پہنچایا ہے، تو اللہ رب العزت اسے دنیا آخرت میں تر و تازہ اور خوشحال رکھے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، کیونکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے راوی ہیں، اور وہ حدیث مستدرک حاکم، وہی مستدرک حاکم مرزا صاحب جہاں سے جھوٹی روایتیں بھی آپ پڑھ کے سناتے ہیں، یہ صحیح سند والی حدیث آپ نے کبھی سنائی انہیں کہ سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ نے روایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ کی شان میں اور آپ کی استقامت میں حدیث؟ اور وہ حدیث ایک مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت لے کر ابو طالب کے پاس لوگ آئے تھے، کہا اپنے بھتیجے کو روکو، یہ ہمیں ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو ابو طالب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ سے کہا کہ بھتیجے کچھ نرمی کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سورج میرے ایک ہاتھ پہ اور چاند ایک ہاتھ پہ رکھ دیں تب بھی میں اس بات کو نہیں چھوڑوں گا۔ ایسی ان الفاظ کے ساتھ تو کوئی روایت ثابت نہیں ہمارے علم کے مطابق، ہمارے علم میں ایسی کوئی صحیح سند نہیں ہے، لیکن یہ جو روایت ہے یہ اصل روایت ہے جو ثابت ہے، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جاءت قریش الی ابی طالب، یہ عقیل بن ابی طالب راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ قریش جو ہیں وہ ابو طالب کے پاس آئے، یعنی قریش کے سردار، انہوں نے کہا ان ابن اخیک یؤذینا، آپ کا جو بھتیجا ہے نا یہ ہمیں بڑا دکھ دیتا ہے، یعنی ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے، ہمارے دین اور مذہب کے خلاف باتیں کرتا ہے، فنہوا عن اذانا، اس کو روکیں کہ یہ ہمیں تکلیف نہ دے، ہمیں تکلیف دینے سے اسے روکیں۔ تو ابو طالب نے اپنے بیٹے عقیل کو کہا کہ جاؤ عقیل بلا کے لاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ابو طالب نے کہا کہ ان بنی عمیک زعموا انک تؤذیہم فی نادیہم وفی مجلسہم، آپ کے جو چچا کے بیٹے ہیں، یعنی یہ آپ کے بھائی ہیں، سارے لگتے رشتہ دار ہی ہیں، یہ میرے پاس آئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، الفاظ دیکھیں ابو طالب کے، یہ نہیں کہا کہ بھتیجے تم دکھ دیتے ہو ان کو یا ان کے خلاف بولتے ہو، بلکہ کہا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ ان کو تکلیف دیتے ہیں، فانتہز عن ذالک، تو اگر آپ تکلیف دیتے ہیں تو رک جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا ٹکٹکی باندھ کے، فرمایا ما ترون ھذہ الشمس، اس سورج کو دیکھتے ہو؟ سورج نکلا ہوا ہے نا، سورج کو دیکھ رہے ہو؟ سب نے کہا کہ ہاں سورج کو تو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اگر سورج سے مجھے ایک شعلہ جلا کر دے دیں، یہاں سے ایک تیلا لیں اور اس کو سورج سے سلگائیں اور مجھے دے دیں، یہ کتنا مشکل کام ان کے لیے، یعنی ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ سورج سے شعلہ جلا کے مجھے دے دیں۔ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر مشکل یہ ہے کہ میں اپنی دعوت چھوڑ دوں۔ یہ صحیح حدیث ہے جو سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ نے بیان کی۔ اور اس کے بعد ابو طالب نے کیا کہا؟ ابو طالب نے کہا کہ ما کذبنا ابن اخی قط فرجعوا، اور جاؤ چلے جاؤ، میں نے اپنے بھتیجے کو کبھی غلط کہا نہیں، میں اپنے بھتیجے کی مخالفت نہیں کر سکتا، جاؤ چلے جاؤ، یہ تمہیں اپنی دعوت دے گا ہی دے گا اور میں اسے نہیں روک سکتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر استقامت اور آپ کی سیرت کی ایک سنہری
جو کڑی ہے وہ سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے، اس کے علاوہ کوئی صحیح سند ہمارے علم میں نہیں ہے۔